نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان بڑا ظالم، جابر و بے رحم تھا۔ غیروں پر تو وہ ظلم کرتا، لیکن اپنے بھی اس کے ظلم سے بچے ہوئے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی معصوم سے بچی کو اٹھائے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا۔ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، پیارے آقا نے اس صحابی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ماضی کی ایک بات یاد آ گئی، اور وہ بات ایسی دردناک ہے، جب بھی میں سوچتا ہوں میرا دل دہل جاتا ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگ جاتے ہیں جب بھی وہ بات مجھے یاد آتی ہے۔ حضور نے فرمایا، ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے سے پہلے میں بڑا ظالم و جابر باپ ہوا کرتا تھا۔ بیٹیوں سے مجھے سخت ترین نفرت تھی۔ میرے گھر میں کئی بیٹیاں ہوئیں، لیکن میں نے ان کو زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مجھے سفر پر جانا تھا، میری گھر والی امید سے تھی، تو میں نے اپنی گھر والی کو بلایا اور کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر گھر میں بیٹا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بیٹی ہو تو اس کو زندہ ہی دفن کر دینا، مجھے گھر میں بیٹیاں نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ، میں نے یہ کہا اور میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے میری گھر والی کے بیٹی پیدا ہوئی۔ میری گھر والی نے جب اس معصوم سی بچی کو دودھ پلایا تو ممتا جاگ اٹھی۔ میری بیوی نے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے میری سالی کو بلایا اور اس کو وہ معصوم بچی دی، کہا کہ تم اس کی پرورش کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں اپنی بیٹی اپنے پاس لے لوں گی، لیکن جب تک میں نہ کہوں اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ یا رسول اللہ، میری سالی نے میری بیٹی کو لیا، وہ پرورش کرنے لگی۔ میں سفر سے واپس آیا، میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا، بتاؤ دو خبر کیا ہوا؟ تو میری گھر والی نے کہا، بیٹی ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھی بات تھی۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا، دن گزرتے گئے۔ کئی دنوں کے بعد یا رسول اللہ، میری سالی ایک معصوم سی پیاری سی بچی کو ہمارے گھر لے کر آئی، جو چلنے بھی لگ گئی تھی۔ میں بھی گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ معصوم بچی شرارتیں کرتی، ادھر ادھر بھاگتی، تو مجھے اس معصوم بچی پر بڑا پیار آیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو گود میں بٹھا لیا، اس کو پیار کرنے لگا۔ ایسے ہی 2-3 مرتبہ ہوا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میں اس معصوم سی بچی سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، میرے دل کے اندر اس بچی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ، میری بیوی نے کہا، تم جانتے ہو یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میری سالی کی بیٹی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، یہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی، مجھے خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھی زندہ دفن کر دو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ سنا اور میں نے بیٹی کا تصور کیا تو میری غیرت جاگ اٹھی، میرے دل کے اندر دوبارہ نفرت کی آگ بھر گئی۔ اب میں نے دل کے اندر تہیہ کر لیا کہ اس بچی کو بھی میں زندہ درگور کر دوں گا۔ تو یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے سامنے 2-3 دن تو اس معصوم سی بچی سے پیار کرتا رہا۔ وہ بچی بھی مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی اور میرے گلے لگ جاتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو بازار لے کر جاتا ہوں، کچھ سامان دلا کے لے کر آتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، لے جاؤ اس کو بھی چیزیں دلا کے لے کر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو لے کر نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک تنہا راستہ ہے، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، وہ مٹی میرے کپڑوں پر لگتی تو وہ چھوٹی سی معصوم بیٹی میری، یا رسول اللہ، میرے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتی اور کہتی کہ بابا آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ پھر اگر وہ مٹی میری داڑھی پر لگ جاتی تو یا رسول اللہ، معصوم سی بچی میری داڑھی پر ہاتھ مارتی اور کہتی، بابا میں مٹی صاف کر دیتی ہوں، آپ کی داڑھی پر مٹی لگ گئی۔ یا رسول اللہ، اس کی یہ ادائیں، اس کی یہ معصومیت، لیکن میرے اوپر ظلم سوار تھا۔ میں ایسا ظالم اور سفاک ہو گیا، ایسا حیوان ہو گیا کہ مجھے اس معصوم بچی پر بالکل ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے گڑھا کھود دیا تو میں نے اس معصوم بچی کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیا اور میں اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ تو یا رسول اللہ، اس نے معصوم سی زبان سے کہا کہ اے بابا، میرے سر پر مٹی آ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے،
میرے جسم پر مٹی پڑ رہی ہے کہ بابا آپ یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے مجھے مٹی کے نیچے دفن کر رہے ہو، بابا میں نے کیا قصور کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس معصوم بچی کی باتوں کو جب میں سوچتا ہوں اور تصور میں آتی ہیں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے، یا رسول اللہ اس واقعے کو یاد کر کے میں رونے لگ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت کے روز رب ذوالجلال مجھے ان گناہوں سے معاف فرمائے گا یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، ایسے ظالم و جابر انسان تھے اسلام سے پہلے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت پر یہ رحم کیا، انسانیت پر یہ احسان عظیم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث کیا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شان بیان کی، فرمایا جس نے 2 کی پرورش کی، 3 کی یا 1 ہی کی، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ تعلیم و تربیت جب اس نے اچھی کر لی اور اس کا نکاح بھی کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ بچیاں باپ کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی اور اپنے باپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا کہ عورتوں کی بھی یہ عزت ہے، بیٹیوں کی بھی یہ عزت ہے، ماؤں کی بھی یہ عزت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مبعوث نہ ہوتے تو ہم ایسے کے ایسے حیوان ہی رہتے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم میں تمام نبیوں کے سردار کو مبعوث کیا اور ہم پر احسان عظیم فرمایا۔